اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما وذریاتہما واولادہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں، پچھلے 4 دنوں سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اور بلکہ بھرپور کوشش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ جذبات کی اہمیت ہونی چاہیے، اور انسان سب سے بڑی دولت جسے سمجھنا ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان جتنا صاف ستھرا، نکھرا ہوا، مضبوط، مستحکم اور ویسا جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں، ویسا جیسا کہ اللہ کے رسول بیان کیے ہیں، ویسا ہی ایمان قابل قدر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے خلیفے مہدی آخر الزماں علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اسی ایمان کی حامل شخصیات، اسی مضبوط ترین ایمان کے رکھوالے اور جیالے مومنوں کے قصوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، تاکہ ہم بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کے گراف کو دیکھیں، اور اس کے بعد اس ایمان کے گراف کو بڑھانے کے لیے یقیناً و ایماناً ان مقدس ہستیوں کے پرجوش ایمان کے یادگار واقعات ہمارے ایمان کے گراف کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھانے والے ہوتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ ان حضرات کرام کی سیرت پاک کو، ان کے واقعات کو سننے کی کوشش کرے، اور سننے کے بعد ان واقعات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی سعادت حاصل کرے۔ ایک چیز ہوتی ہے لازم، دوسری ہوتی ہے ملزوم۔ ایک چیز ہوتی ہے شرط، دوسری ہوتی ہے مشروط۔ یعنی شرط کے بغیر مشروط نہیں، لازم کے بغیر ملزوم نہیں، ملزوم کے بغیر لازم نہیں، مشروط کے بغیر شرط نہیں۔ جہاں شرط ہوگی وہاں پر مشروط، جہاں لازم ہوگا وہاں پر ملزوم۔
تو اس اعتبار سے جہاں ایمان ہوگا وہاں پر یقینی طور پر اس ایمان کے مطابق عمل بھی ہوگا اور ہونا چاہیے، اور جہاں پر عمل ہوگا، عمل صالح ہوگا، تو وہاں پر ایمان بھی یقیناً ہوگا۔ تو اب تک آپ کے سامنے ایمان کی حلاوت، ایمان کے معنی، ایمانداروں کی یادگار واقعات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ تو آج یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز کہ ایمان اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک کہ آدمی عمل کا پیکر نہ بن جائے، یعنی جن چیزوں پر، جن باتوں پر، جن ذاتوں پر، جن ہستیوں پر ایمان لایا ہے، ان باتوں پر، ان ذاتوں پر اور ان ذاتوں جیسا عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اقبال کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یعنی انسان خاک سے پیدا کیا گیا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے۔ عمل سے جب عمل کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے ہی اگر جنتیوں کا عمل کر رہا ہے، ایمان لایا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ ایمان کے مطابق عمل کر رہا ہے تو پھر وہ جنتی ہوگا، اور اگر ایمان کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، جنتیوں کے کردار کو، ان کی روش کو نظر انداز کر دیا ہے اور جنتیوں کے عمل کے برخلاف زندگی بسر کر رہا ہے، تو دوزخی ہو جائے گا، ناری قرار پا لے گا۔ تو اس اعتبار سے ایک انسان کب بامراد ہوتا ہے، اپنی مراد کو پہنچتا ہے، اپنے مقصد کو پہنچتا ہے، اپنے ٹارگٹ کو پا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ دنیا کی زندگی، چاہے انسان مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، یہ زندگی میں وہ بہرحال عمل کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، ایک اس کا روٹیشن ہے، کر رہا ہے۔ تو عمل کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، عمل کرنا نہیں، وہ عمل جو ایمان سے میچ کرنے والا ہے، ایمان کو سوٹ کرنے والا ہے، ایمان کے مطابق ہے، وہ عمل ہی انسان کو نجات دلانے والا ہوتا ہے، بامراد کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی خاطر میں لانے والی بات نہیں ہے۔ اب حال میں فٹ بال، ورلڈ کپ فٹ بال چلا، لوگ روزے بھی رہ رہے ہیں، سحری کے انتظار میں فٹ بال کا فائنل میچ بھی دیکھ رہے ہیں، اور قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن جو سنا جاتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، اس حساب سے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے، برائی سے بچ جائے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو ورلڈ کپ جب چل رہا تھا یا چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اب اس دوران میں آپ دیکھ لیجئے دو ٹیم ہوتی ہے، ٹیم دو ہوتے ہیں اور دونوں ٹیموں کے گول کیپر ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک گول کا ایریا بڑا ہوتا ہے، پلیئرز زیادہ ہوتے ہیں، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، اوپر سے آتے، نیچے سے آتے، اس کے اپنے بھی کنڈیشنز ہے، رولز ہے، رولز کے حساب سے اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو ختم، وہ پلیئر انویلڈ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ گول کو روکنے کے لیے دونوں جانب گول کیپر ہیں، 10 12 پلیئر ایک بال کو ایک اپنے ہی ٹیم کے ایک فرد کو دے رہے ہیں تاکہ وہ گول میں پہنچائے، ہے نا، گول میں پہنچائے۔ یہ ٹیم کا بھی ایم، ٹارگٹ، مقصد یہی ہے کہ مخالف گول میں اپنا بال پہنچائے۔ ٹارگٹ دیکھیے آپ، دونوں ٹیم کا ٹارگٹ، ان کا ادھر مخالف، تو مطلب یہ ہوا کہ روکنے والے کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ گول ادھر نہ ہو، گول ادھر ہو۔
اور جتنے پلیئر ہیں ان کا بھی ٹارگٹ یہی ہے, ان کا بھی مقصد یہی ہے, ان کا بھی ایم یہی ہے کہ گول سامنے ہو, اپنے اندر نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے ہی آپ کاروباری کو دیکھ لو, بزنس مین کو, اس کا بھی ایک ٹارگٹ, وہ بھی چاہتا ہے کہ گول ہو. ایک کاسب ہے, کسب کر رہا ہے, اس کا بھی ایک گول ہے, گول کرنا چاہتا ہے, ٹارگٹ ہے, وہ پورا کرنا چاہتا ہے. ایک متقی پرہیزگار ہے, اس کا بھی ٹارگٹ ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ گول کرے, مقصد کو حاصل کرے, منزل مقصد کو پالے. تو رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کے خط نظر ایک انسان کی ساری زندگی, پیدائش سے مرنے تک, آغاز سے انجام تک, یہاں سے وہاں تک کیا ہونا چاہیے, کیا ہوتا ہے اور کس صورت میں وہ کامیاب ہوتا ہے. گول کیپر تو ٹھہرے ہوئے ہیں, مخالف پلیئر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے ٹارگٹ کو توڑنے کے لیے, ٹارگٹ کے خلاف جا کر ہمارے ٹارگٹ میں, ہمارے گول میں اپنا گول پہنچانے کے لیے. بڑے بڑے دشمن ہیں, بڑے بڑے پلیئر ہیں, شیطان, دنیا, مخلوق, نفس. یہ تو 4 بیان کیے گئے, اور بہت سارے ہیں, بڑے بڑے ہیں. اب ایسی صورت میں تو اب آپ بتائیے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا جہاز ساحل کو کب لگا سکتا ہے, کیسے لگا سکتا ہے, بامراد کیسے ہو سکتا ہے. تو اسے سب سے پہلے اپنے ایمان کو نیٹ اینڈ کلین, صاف ستھرا, وائرس فری ایسا ہونا کہ جو اللہ نے بیان کیا, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی, یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر پورا پورا یقین ہونا. ملائکہ کو کس نے دیکھا, ملائکہ کیسی مخلوق ہے, نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. نورانی بننے کے بعد نورانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں, یہ کیپیسٹی جب پیدا ہوگی. ابھی تو خاکی ہیں, مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. جب خاک پوری جل کر ختم ہو جائے گی, نفس کچل کر مٹ جائے گا, سر سے پیر تک نور ہو جائیں گے, تو پھر وہ نورانی مخلوق کو دیکھ سکیں گے. کیا جب تک انتظار کریں گے, ویٹ کریں گے؟ نہیں. لیکن یہ اقرار کرنا ہے, یہ ایمان کرنا ہے, ملائکہ کو ماننے کا, ان پر ایمان لانے کا, نہ فالو کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایمان اہم ترین چیز ہے, ایمان سب سے اہم ترین چیز. ایمان کے بعد آدمی جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا اتنا وہ عمل کا پابند ہوگا, اتنا وہ عمل کے مطابق ہوگا. تو ایک انسان یہ زندگی جب گزارتا ہے تو مختلف دشواریاں آتے ہیں, مختلف رکاوٹیں آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک خاصیت رکھی ہے, ایک خصوصیت رکھی ہے, ایک خوبی رکھی ہے. جیسے نیکی میں, نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. کتنی بڑی خوبی ہوئی, خالی ارادہ کیے, چلیے آج میں کوئی اچھی بات اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو پہنچا دوں گا, ارادہ کیا, عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ ارادے کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں. اور گناہ, اس کی بھی خوبی ہے, اس کی بھی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک گناہ کا ارادہ نہیں کرتے, ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل نہیں کر لیتے, اس وقت تک گناہ کی سزا نہیں لکھی جاتی. اور نیکی کی ایک خوبی یہ ہے, ایک کوالٹی, ہائی کوالٹی یہ ہے کہ نیکی بڑی مشکل سے, مشقت سے, تکلیف سے ملتی ہے. گول یوں ہی نہیں ہوتا, پسینہ بہانا پڑتا ہے, یہاں سے وہاں تک, یہ میدان سے وہ میدان تک بھاگنا پڑتا ہے, ادھر کے اپنے گول کو لے کر, بال کو لے کر وہاں تک جانا, سارے پلیئروں سے بچتے بچاتے جانا, پھر گول کیپر کو چکما دے کر گول میں بال کو پہنچانا. کتنی مشکل ہے. ہر آسانی کے ساتھ برائی, گناہ میں بھی بہت خوبی, گناہ میں بھی یہ خصوصیت ہے, نو ویٹ, انتظار کی ضرورت نہیں, جھٹ پٹ یوں ارادہ کر لیے, عمل کر لیے, لذت, آہا کیا مزہ آ رہا ہے, گناہ کرتے جا رہے, کیا مزہ آ رہا ہے, کیا مزہ آ رہا ہے. اب رمضان المبارک کا روزہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ ڈال ہے, ساری چیزوں کا اجر و ثواب میں نے مقرر کر دیا ہے. روزے کا ثواب انا اجزی بھی, میں روزے کا بدلہ دوں گا, میں خود دوں گا. اٹھا کے رکھ دیے ہیں, فکس ڈپازٹ ہو گیا.
اب انتظار ویٹ کر رہا ہے، انسان ویٹ کر رہا ہے کب ملے گا؟ آخرت کی زندگی میں. یہاں تو کچھ نہیں. گناہ چلیے کسی کا مرڈر کرنا، لیا پرو دیا ختم، فوری جھٹ پٹ. باٹل اٹھائی لگا لی، مست دنیا گھومنے لگی، رنگین دکھی، فوری. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں اجر کے طور پر، ثواب کے طور پر وہاں پر ماءً طہورا دیں گے، پاکیزہ پانی، ایسی شراب، شراباً طہورا، ایسی شراب دیں گے جو پاکیزہ ہوگی، جس کے پینے کے بعد نشہ نہیں آئے گا بلکہ عشق کا ایسا نشہ چڑھے گا کہ تم ہمیشہ جھومو گے اللہ کی حمد و ثنا میں. تو سمجھ میں نہیں آگا یہاں کے نشہ کو فوری آسانی. تو گناہ میں یہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ گناہ کرتے ہی فوری رزلٹ دکھتا. تو اس لیے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت تو سلیم بنائی، اچھی بنائی اور نیکوکاروں کی بنائی، لیکن انسان اپنی فطرت کو کچل کر موقتی مزے لینے کے لیے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اجر و ثواب کی، نیک کاموں کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دیکھ کر پست ہمت ہو جاتا اور آسانی کے ساتھ اسے اختیار نہیں کرتا. لیکن جتنا ایمان مضبوط ہوگا آپ دیکھ لیجئے خود بخود اس کا ول پاور بڑھ جائے گا، روحانی اعتبار سے وہ ایک انسان 5 وقت کی نماز کو مصیبت سمجھتا ہے، وہی دوسرا انسان 5 نماز کی وقت کو کم سمجھتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے، زیادہ سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ وہی دوسرا انسان 5 وقت کی نماز ٹھولے مارتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا، بس چلا نکل دیا، سپر فاسٹ ایکسپریس نکل گیا. دوسرا انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا سر کس کے قدموں میں ہے، کس کی بارگاہ اقدس میں ہے، اٹھاؤں نہیں، ابھی تھوڑا سکون اور مل رہا ہے، تھوڑا اور سکون مل رہا ہے، تھوڑا اور سکون مل رہا ہے. تو اس اعتبار سے وہ نیکیوں میں وقت دیتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں اتنا وقت نہیں لگایا. تو گناہ ایک ایسی چیز ہے، آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، دل کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے اسے پہلے باطنی نحوست میں مبتلا کر دیتے ہیں، نظر نہ آنے والی لعنت میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی نیکیوں کی طرف سے اس کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف سے اس کا رجحان ختم ہو جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب اس پر بھی نہیں چونکتا تو اللہ تعالیٰ اس پر مال کی مصیبت ڈالتے ہیں ظاہری، جسم کی مصیبت ڈالتے ہیں ظاہری، اولاد کی مصیبت ڈالتے ہیں ظاہری، جائیداد کی مصیبت ڈالتے ہیں ظاہری، اور بے چینی کی مصیبت ڈال دیتے ہیں، بے چین ہو جاتا ہے ظاہری. تو ظاہر میں بھی اگر نہیں سنبھلتا ہے تو پھر ہلاکت لکھ دیتے ہیں. تو الغرض آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو، اچھائیوں کو، اعمال خیر کو اختیار کر لے گا. اور اعمال خیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ برائیوں کو کھا جاتے ہیں. برائیوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اینٹی وائرس ہے، برائیوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں. اور برائیوں میں یہ خوبی ہے کہ آدمی جتنا برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں میں جاتا ہے، ایمان کی خرابی کی وجہ سے اس کے برائیاں ایسے ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کبھی کبھی چلتے چلتے کچھ نیکیاں کر لیتا ہے، کچھ عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کر لیتا ہے تو وہ برائیاں اسے بھی ہضم کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. یعنی ایسے گناہگار کے لیے برائیاں یوں سمجھ لیجئے کہ اچھائیوں کے لیے اینٹی وائرس بن جاتے ہیں، جبکہ اچھائیاں وائرس نہیں، اینٹی وائرس ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے اندر ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے. سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دینا چاہیے. آپ اپنے سرکل میں بھی یہی بات بتائیے کہ سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے عقیدہ اور عقیدت کی درستگی. جب تک آدمی اس میں سچا اور پکا نہیں ہوگا اس وقت تک عمل کچھ بھی نہیں ہوتے. تو آدمی اگر عمل میں کوتاہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے ایمان میں کمزوری. عمل میں کوتاہی کر رہا ہے، کمزوری کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں کمزور ہو گیا.
اور جب کوتاہی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، تو یہ بڑھتے 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 یہ بیماری بدعملی میں آ جاتی ہے، بدعملی کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ جب آدمی بدعملی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، بدعملی میں ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بظاہر وہ ترک دنیا بھی کرا رہے گا۔ ترک دنیا جیسا فریضہ، 5 وقت کی نماز با جماعت بھی پڑھنے والا ہوگا، رمضان المبارک کے فرض بھی روزے رکھنے والا ہوگا، لیکن بدعملی کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں، ان ساری چیزوں میں وہ تاثر نہیں ملتا، اور دھیرے دھیرے وہ یہ چیزوں کو بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ تو الغرض سب سے اہم ایمان، اور ایمان کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا۔ جب ایمان ہے تو عمل ضروری ہے، تو ایمان سچا اور پکا ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے عمل کے تعلق سے، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ عمل یعنی یہ دنیا کی زندگی میں ایک عمل کر رہے ہیں تو عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، صحیح وے سے ادا کرنا ہے۔ اسی بات کا پیغام دیتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاتم ولایت مقید محمد یا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ ایمان کے اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم میں ایک بھی جگہ ایسا نہیں آیا ہے کہ پہلے عمل کی بات کی گئی، ہر جگہ پہلے ایمان کی بات کی گئی، ایمان کے بعد عمل کی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، گڈ نیوز ان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے بشارت، مبارکبادی، خوشخبری، شادمانی ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، اَنَّا لَهُمْ، تو بے شک ان کے لیے، جنات، ایک نہیں دو نہیں، کئی جنتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو بشارت کس کے لیے ہے؟ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے، خالی عمل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے عمل کیسا ہو؟ جو محبت کے ساتھ ہو، جو محبت کے بغیر عمل ہوتا ہے وہ صرف دکھاوے کا ہوتا ہے اور وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر ہے، پلر پر عمارت ٹھہرتی ہے۔ اسلام کے 5 سکون ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید۔ اب یہ 5 پلروں میں سے ایک بھی پلر بیٹھے تو پوری بلڈنگ پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، تھوڑی کراس بھی ہے تو نہیں رہ سکتے، ہیبت دہشت رہتی کہ یہ کب گر جاتے ہیں۔ تو ان پلروں میں سے ایک ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومنین، جو مومنوں کی معراج ہے۔ نبی کو معراج بھی اللہ کے دو بدو ہو کر دیدار کرنے کے سبب، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نماز ذریعہ بنا رہے ہیں، معراج کا ذریعہ نماز بنا رہے ہیں۔ تو نماز، ایک نماز کی بات لے لیجئے کہ نماز کے تعلق سے اگر ہم نماز کو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، عقیدت محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع ہو کر اور آداب و شرائط کے بغیر ادا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ عمل ہے، ایک عمل ہے، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہے، یعنی معراج المومنین بننے والا نہیں ہے، دین کا ستون بننے والا نہیں، ایک عمل ہے، کر لیا، بلکہ اس اعتبار سے نتیجہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوہرا عذاب دیں گے۔ ایک اگر کاہلی سے پڑھا ہے تو کاہلی کی وجہ سے اور شرائط کو چھوڑنے کی وجہ سے، اگر دکھاوے کی وجہ سے پڑھا ہے تو دکھاوے کی سزا دے گا اور
ادب اور احترام کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز پڑھنے کی، نماز کی جو خوبی بتائے ہیں، جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، 21واں پارہ کی ابتدائی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز جو دین کا ستون ہے، پلر ہے، اس کی نماز کی ادائیگی، اس پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنے کے بعد آدمی میں یہ خوبی پیدا ہونا چاہیے کیا؟ بے شک نماز، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے اور ناپسندیدہ کاموں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی فحش کاموں میں ہیں، گندے باتوں میں ہیں، ناپسندیدہ اعمال اور افعال میں اپنی زندگی بسر ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ نماز کچھ اثر انداز نہیں ہوئی، نماز کوئی اثر نہیں چھوڑی۔ نماز اپنا اثر ڈالتی ہے، لیکن ایمان، یعنی نماز پڑھنے والے کا ایمان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے۔ اس کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ نماز بہت پاورفل چیز ہے، بہت ہی اثر رکھنے والی چیز ہے، یہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے روکنے والی ہے، منکرات سے روکنے والی ہے، تو لہٰذا میں نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد ارادہ کر لے کہ میں یہ کام فحش ہے، غلط ہے، نہیں کروں گا، تو پھر اثر ہوگا۔ ایمان کے مطابق ہو رہا ہے، ایمان کے مطابق عمل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز اثر انداز ہوگی۔ اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب رمضان المبارک کا روزہ، یہ روزے کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، روزہ شیلڈ ہے، روک رہا ہے دشمن کے ہتھیار کے وار سے، روک رہا ہے، ہمیں بچا رہا ہے، ہمیں سیکیور کر رہا ہے، ہم کو، ہمارے روزے کو۔ اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزہ شیلڈ ضرور ہے، ڈھال ضرور ہے، لیکن دو چیزوں سے پھٹ جاتا ہے، ڈھال پھٹ جاتا ہے، انسیکیور ہو جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا چیز ہے وہ دو چیز؟ ایک ہے غیبت، ایک ہے جھوٹ، پیٹھ پیچھے کسی کے وہ باتیں بیان کرنا، وہ عیوب اچھالنا جو اس میں نہیں ہے، اسے غیبت کہتے۔ جھوٹ، غلط بیانی کرنا، یہ دو بنیادی باتیں۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ دو چیزیں اسے نہ پھاڑ دے۔ اب بتایا گیا، تو اب ہم ایمان سے روزہ رہ رہے ہیں۔ من صام رمضان ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رہیں کہ روزہ یقیناً ڈھال ہے، روزہ عادی طریقت ہے، روزہ انبیاء کی سنت ہے، روزہ اولیاء کی بہت بڑی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنوں پر فرض ہے۔ یہ ڈھال بننے والا ہے، یہ روزہ بچانے والا ہے، روزہ شفا دلانے والا ہے۔ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کے لیے روزہ ایک طرف سے آئے گا، نماز ایک طرف سے آئے گی۔ ایمان کے ساتھ رہ رہے تو پھر روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہی نفس ضمیر کھچو کے دے گا کہ اے بے ایمان تو روزے سے ہے، روک لے اپنے قدم کو، بچ لے، غیبت سے بچ جا۔ ضمیر روکنے کی کوشش کرے گا۔ جب رک رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے مطابق روزہ ہوا، ورنہ خالی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیجیے۔ ایمان کے مطابق عمل ہونا ہے، ایمان کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے عمل کے تعلق سے بہت ساری باتوں میں سے چند ایک آپ کو بتا دوں کہ ہم مہدوی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی نیا مذہب نہیں لایا، عاشقوں کے مذہب کو پیش کیا۔ عاشقوں کا اسٹائل بہت ہی ہائی فائی ہوتا ہے، ان کی عبادتوں کا انداز بھی ہائی فائی ہوتا ہے، تو ہائی فائی کے لیے مصیبتیں بھی بڑی پڑھی جاتی ہے، اور ہر عبادت کو اعلیٰ درجے میں ادا کرنا پڑتا ہے، روزے کو اعلیٰ درجے میں، نماز کو اعلیٰ درجے میں، یوں ہی نہیں۔ تو وہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبول مہدی عمل است، مہدی کو قبول کرنا عمل ہے۔
ایکسپٹ کرنا، مہدی کو ایکسپٹ کرنا بحیثیت مہدی آخر الزمان عمل پریکٹس ہے، وگرنہ قبول بے عمل مردود است، بے عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ ایک اور فرمات نقل شریف ہے کہ تصدیق بندہ عمل است، بندے کو سچ جاننا گویا عمل ہے۔ مطلب یہ عمل کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ مہدوی ہیں۔ عمل وہ بھی کون سا؟ جو محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عمل با محبت خواہت پرسید، وہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا، اسی عمل کے تعلق سے سوال ہوگا، اسی عمل کو میزان میں تولا جائے گا جو محبت کے ساتھ، شوق اور عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ با عمل مقبول بے عمل مردود، جو عمل کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا، اور جو عمل نہیں کر رہا ہے وہ مردود، رد کر دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ انسان کام کرتا ہے گناہ کے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیتا ہے، تو اس پر شاعر بڑا اچھا کہتا ہے، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ تو فعل بد کرو نہیں، شیطان سے بچو۔ یہ رمضان المبارک کی یہ ساری عبادتیں شیطان سے، نفس سے، دھوکوں سے، خرافات سے، گناہوں سے، منکرات سے بچنے کی ٹریننگ دے رہا ہے، کیونکہ سامہ یسوم سومن کے معنی بچنا، روک لینا یہ ہے۔ اور اس کی بھی پریکٹس دے رہا ہے کہ کون سی چیزوں کو اختیار کرے، اپنی گاڑی کو کون سی پٹری پر ڈالے، یہ رمضان المبارک ٹریننگ دے رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، سارے برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل کو، ہر اچھے نیک عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔